أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ النساء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے نہیں پسند کرتا اللہ نمایاں کرنا برائی کو بات سے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، اور ہے اللہ سننے والا جاننے والا. اگر تم لوگ نمایاں کرو کسی کی بھلائی کو یا چھپاؤ اس کو یا درگزر کرو کسی برائی سے تو یقیناً اللہ ہے بے انتہا درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا. بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ وہ لوگ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں کسی پر اور انکار کرتے ہیں کسی کا، اور چاہتے ہیں کہ وہ بنائیں اس کے درمیان ایک راستہ، وہ لوگ ہی کافر ہیں حقاً، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب. لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم. ایک اللہ کی فطرت ہے اور ایک شیطان کی خصلت ہے. قرآن کریم ہمیں اللہ کی فطرت بتاتا ہے. ان آیات میں تشہیر کا، پروپیگنڈے کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ ظالم کی مدد کرو. جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں، تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو ضروری حق دیا ہے کہ وہ ظالم کو برا کہے، اعلانیہ برا کہے، لیکن دیگر لوگوں کو یہ حق اس وقت تک نہیں دیا جب تک وہ تصدیق یا حجت پوری نہ کریں. انسانی نفسیات میں ضد کا عنصر بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایسے اصول اپنانے کو کہا جس سے ضد پیدا نہ ہو بلکہ احساس دلا کر ظالم کی مدد کی جائے. دوسرے وہ اثرات جو منفی پروپیگنڈے کے ذریعے معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نفرت، انتشار، مایوسی، غصہ، یہ وہ اثرات ہیں جو منفی پروپیگنڈے پیدا کرتے ہیں. آج کا دور ان تمام حقائق کا شاہد ہے. اس دور سے قبل ان باتوں کو سمجھنا اتنا آسان نہ تھا جتنا آج ہے، اور اسی طرح مثبت پروپیگنڈے، پازیٹیو پروپیگنڈا جو ہے معاشرے میں قوت، صحت اور یقین کے اثرات مرتب کرتا ہے. مومنین کا مقام ربانیون کا ہے، اس لیے قرآن کریم ان اصولوں کو واضح کرتا ہے کہ ان طریقوں کو اپنایا جائے اور اللہ کی رضا حاصل کی جائے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا. اللہ کے رسول اللہ کے خاص بندے. اللہ کے رسول کوئی کام اللہ کی اذن کے بغیر نہیں کرتے. اللہ کے رسولوں کا انکار حقیقت میں اللہ ہی کا انکار ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے رسول کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان ناقص ہے. حقیقت میں اللہ کی پہچان اللہ کے رسولوں سے ہی ہوتی ہے. ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، ان کی بات ہی اللہ کی بات ہے. منفی پروپیگنڈے کا استعمال اکثر اللہ والوں کے خلاف کیا جاتا ہے، جو حقیقت میں جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہی سبب ہے
کہ اللہ کے رسولوں کی اکثریت کا ابتدا میں انکار ہی کیا گیا، ان کے خلاف الزامات لگائے گئے۔ آج بھی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف الزامات لگاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ رہا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف بھی فتوے دیے گئے، سلطان العارفین یا دیگر اولیاء کرام کے سب کے خلاف الزامات اور فتوے ہمیشہ لگائے جاتے رہے، پھر ان کی تشہیر بھی کی گئی۔ یہ شیطانی خصلت ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا رسول یا ولی بصورت آدم ظاہر ہوتا ہے تو ابلیس، شیطان اس کے خلاف اپنی خصلت کے تحت الزامات لگاتا ہے، ان پہ فتوے لگواتا ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹے اور من گھڑت پروپیگنڈے کراتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء اللہ سے جدا نہیں ہوتے۔ اللہ اپنی حکمت، اپنی قدرت ان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ یہ کامل اصول بھی اسلام ہی کا دیا ہوا ہے کہ سب رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ ان میں تفریق کرنے کا اللہ نے کفر قرار دیا۔ یہ تفریق ہی تفرقے کی بنیاد ڈالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی مسیل الانبیاء ہیں، ان میں بھی تفرقہ نہ ڈالو۔ رضی اللہ عنہم کا مقام رکھنے والے ہیں، جن سے اللہ راضی ہوا ان کے بارے میں کون اختیار رکھتا ہے کہ کوئی فیصلہ کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ آسمانوں میں، زمینوں میں، زمانوں میں پھرے کتنے نایاب ہیں یاران رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ بننے میں یہ راز ہے کہ ٹکراؤ نہ ہو۔ صحابہ کرام میں ٹکراؤ نہیں تھا۔ تاریخ کے تضادات میں الجھ کر شک و شبہات پیدا کرنے والے اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے۔ ہو بندہ آزاد اگر صاحب الہام، ہے اس کی نگاہ فکر و عمل کے لیے مہمیز، اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی کہ ہو جاتی ہے خاک چمنستان شرر آمیز۔ شاعری کی ادا ہوتی ہے بلبل میں نمودار، کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغان سحر خیز۔ اس مرد خود آگاہ و خدا مست کی صحبت دیتی ہے گداؤں کو شکوہ جم و پرویز۔ محکوم کے الہام سے اللہ بچائے، غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔